کلمہ پاک بھی کتنا پیارا وظیفہ آپ کو پتا ہے؟ افضل الذکر، حدیث میں کہا گیا سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب کتنا پڑھتے ہیں کلمہ پاک؟ اچھا اگر سوال کروں میں، کون کون یہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت میری زبان پر کلمہ پاک؟ سبحان اللہ، ہر مسلمان چاہتا ہے۔ کیونکہ کیوں چاہتا ہے؟ حدیث پاک میں مضمون ملتا ہے نا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، مضمون حدیث کا کلمہ پاک ہوا، وہ دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ہر مسلمان چاہتا ہے یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا۔ لیکن تھوڑا سا آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے دیتا ہوں، زندگی میں کلمہ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ اس پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ مرتے وقت سب نے پڑھنا ہے، تمنا ہے، زندگی میں نہیں پڑھنا ہے۔ اگر آپ پڑھو گے نہیں تو عادت کیسے بنے گی؟ آپ خود سوچیں نا، ایک ہفتہ گزر گیا شاید 5-6 بار بھی کلمہ پاک نہیں پڑھا ہوگا، مہینہ گزر گیا ایک تسبیح پوری نہیں پڑھی ہوگی، حالانکہ افضل الذکر کہا گیا۔ تو پلیز کم از کم 100 دانے کی تسبیح کلمہ پاک کی پڑھ لیا کریں، ہر کلمے پر انشاءاللہ جنت میں درخت بھی لگا دیا جائے گا۔ اور اب ایک بزرگ کا کال نہیں بھولتا، بڑا پیارا کال تھا ان کا، وہ کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی کر لو، کیونکہ مرتے وقت زبان بھاری ہو جاتی ہے۔ جب سکرات کا عالم ہوتا ہے نا، زبان سے نکلتا نہیں ہے کچھ۔ ویسے بھی دنیا میں بھی آپ کو کوئی بہت تکلیف ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی آپریشن ہو رہا ہو، کوئی کٹ لگ جائے، تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ پھر بولنے کو جی نہیں چاہتا۔ سکرات تو بہت زیادہ تکلیف کا وقت ہوتا ہے، بہت زیادہ یوں سمجھیے کہ ٹینشن کا وقت ہوتا ہے۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو کلمے کا ایسا عادی کر لو کہ جب زبان بھاری ہو جائے تب بھی تمہاری زبان سے کلمہ نکل جائے۔ جو زندگی میں پڑھتا ہی نہیں اس کو مرتے وقت کلمہ کیسے نصیب ہوگا؟ خود سوچے نا۔ تو عادت ہونی چاہیے روزانہ کلمہ پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا ایسا کریں کہ 10-12 بار لا الہ الا اللہ پڑھ لے، پھر 2-3 بار محمد الرسول اللہ پورا پڑھ لے، لیکن یہ پڑھتے رہیں، جتنا ہو سکے پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کو ذکر الہی کا بھی ثواب ملے گا اور کلمہ پاک کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب حبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی، اور یہ بعد میں بلخ شہر کے بادشاہ بھی بن گئے، مگر جب یہ خود ایک زمانے میں بادشاہ تھے، توبہ کر کے تو یہ انہوں نے بادشاہ چھوڑ دی، مگر یہ پہلے بلخ شہر کے بادشاہ تھے، بہت امیر زادے تھے۔ تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ علی جان یہ آپ کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا؟ آپ تو بڑے بادشاہ تھے اور اب توبہ کر لی اور اب آپ ایک بالکل عام انسان کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو فرمایا میں خراسان کے شاہی خاندان سے تھا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں جوان تھا۔ ایک دن میں شکار کے ارادے سے جنگل میں نکلا اور میں شکار کے لیے جانور ڈھونڈ رہا تھا، اچانک مجھے غیب سے ایک آواز آئی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے ابراہیم کیا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نظر نہیں آیا، مجھ پر سخت طاری ہو گیا کہ یہ کس کی آواز تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں دوبارہ نارمل ہو گیا، حواس میرے دوبارہ جو ہے وہ بحال ہوئے، پھر جانور ڈھونڈنے لگا، پھر شکار کے لیے آگے گیا۔ کچھ ہی دور چلا تھا کہ جس زمین پر میں چل رہا تھا اس کے اندر سے آواز آئی اے ابراہیم اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہیں ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اس غیبی آواز نے میرے دل کی دنیا بدل دی۔ میرا ملازم جو بکریاں چرا رہا تھا اس کو میں نے اپنا قیمتی لباس دے دیا، اس کا اونی لباس میں نے خود پہنا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میں مکہ مکرمہ کی طرف چلا گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کی زندگی کے اور بھی بڑے پیارے واقعات ملتے ہیں کہ یہ بادشاہت چھوڑنے کے کیسے کیسے واقعات ہوئے۔ کہ ایک بار کیا ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا بڑا زبردست محل تھا، ایک شخص اندر آیا، اسٹرینجر تھا، میں جانتا نہیں تھا، کوئی ان نون آدمی تھا، مگر اندر آ کر وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ مسافر خانہ اچھا نہیں لگا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں اتنا بڑا محل، اتنا بڑا بادشاہ کا محل، کہتے ہیں مسافر خانہ؟ کہتے ہیں حضرت آپ کو مسافر خانہ نظر آ رہا ہے؟ اتنا بڑا محل ہے، اتنی شاندار کمرے ہیں۔ تو بزرگ کہتے ہیں یہ بتاؤ تم سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ کہا میرے والد رہتے تھے۔ کہا اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا دادا رہتے تھے۔ اچھا اس سے پہلے کون تھا؟ کہا پردادا رہتے تھے۔ تو کہا پھر بتاؤ مسافر خانہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آتا ہے پہلا چلا جاتا ہے، پھر اگلا آتا ہے اس سے پہلے والا چلا جاتا ہے، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، مسافر خانہ نہیں تو کیا ہے؟ کہتے یہ بات مجھے میرے دل پہ اثر کر گئی کہ واقعی جس محل کو، جس جائیداد کو، جن چیزوں کو میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں یہ تو جانے والی ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی نے
یہ بات جب اپنے کے دل میں بیٹھ گئی نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل گئے، اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تارک الدنیا ہو گئے۔ تو آپ ایک بار دریا کے کنارے بیٹھ کر گدڑی سی رہے تھے، تو ایک قریبی ریاست کا بادشاہ وہاں سے گزرا، اس نے کہا اے ابراہیم اتنی بڑی بادشاہت چھوڑ دی، آج دریا کنارے بیٹھ کر اپنی رضائی خود سی رہے ہو، تمہارے آگے پیچھے تو بڑے نوکر چاکر تھے، اس سے کیا ملا تمہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادم نے وہ جو سوئی جس سے آپ رضائی سی رہے تھے آپ نے وہ دریا میں ڈال دی، اور دریا میں آواز لگائی کہ اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی تلاش کر کے دو۔ جو بادشاہ تھا وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بہت ساری مچھلیاں اوپر آئیں، کسی کے منہ میں سونے کی سوئی ہے، کسی کے منہ میں چاندی کی سوئی ہے، سب ایک ایک سوئی لے کر آ گئی۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے میری سوئی چاہیے۔ دوبارہ ایک مچھلی گئی اور سوئی لے کر آئی۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے اس بادشاہ کو دیکھ کر کہا بتاؤ تمہاری حکومت اچھی ہے یہ حکومت اچھی ہے؟ جو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، جو اللہ کی طرف چل پڑتا ہے، اللہ پھر مخلوق کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی سے جو سوال کیا گیا تھا نا، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ہم نے آج اپنے آپ سے بھی یہ سوال کرتے رہنا چاہیے۔ آپ سے کیا غیبی آواز آئی تھی؟ الہذا خلقتا، کیا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اب ہم اپنے بارے میں غور کریں۔ ضروری تو نہیں کر کسی کو غیبی آواز آئے، مگر اس واقعے سے ہم سب کو اپنے آپ سے بار بار پوچھنا ہے۔ ہم جب موبائل استعمال کرتے ہیں اور جو کچھ دیکھ رہے ہیں تو کاش دل سے یہ سوال آئے کیا میں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہوں جو میں کر رہا ہوں؟ اپنے آپ سے پوچھیں نا۔ اسی طرح ہم کچھ پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ پڑھنے سے فائدہ ہوگا یا رب ناراض ہوگا؟ یہ پڑھنے والی چیز ہے بھی کہ نہیں؟ کاش اپنے آپ سے سوال کرے کیا جو میں کر رہا ہوں اسی لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے؟ ہم کہیں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ نیکی کی طرف یا بری محفل کی طرف؟ شراب کھانے کی طرف، جوا کھانے کی طرف، بے حیائی کی طرف، دوستوں کے ساتھ برے کاموں کی طرف؟ کاش دل سے یہ سوال آ جائے کیا تجھے اس لیے پیدا کیا گیا جس لیے تو جا رہا ہے؟ ایک ایک چیز ہم کاروبار کر رہے ہیں، جو بھی کاروبار کر رہے ہیں اپنے آپ سے پوچھیں کیا مجھے اس لیے پیدا کیا گیا جس انداز سے میں کاروبار کر رہا ہوں؟ ہم غور کر لیں اپنے ہر عمل پر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ رب عز و جل مجھ سے ناراض ہو جائے، کہیں میں اپنی زندگی غلط یا فضول کاموں میں تو نہیں گوا رہا ہوں۔ شاعر لکھتے ہیں کچھ مقصد حیات ضروری ہے دوستوں، کچھ مقصد حیات ضروری ہے دوستوں، کہنا یہ دل کی بات ضروری ہے دوستوں، جو فکر آخرت میں گزاری وہ مکمل، ورنہ تو یہ حیات ادھوری ہے دوستوں۔ کس کام میں زندگی گزر رہی ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، ہم میں سے کوئی یہاں 15 سال، کوئی 20 سال، کوئی 30، کوئی 50، کوئی 60 سال کا بھائی بیٹھا ہے، لیکن غور کیجئے کبھی ہم نے غور کیا، معلوم کرنے کی کوشش کی مجھے دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے؟ ہر چیز کے بنانے کا ایک ریزن ہے نا۔ آپ کے کئیوں کے سر پہ ٹوپی ہے، ٹوپی کیوں بنائی؟ سر کو ڈھانپنے کے لیے۔ لباس ہے کیوں بنا؟ کپڑے پہننے کے لیے۔ گھڑی ہے کیوں ہے؟ ٹائم بتانے کے لیے۔ قلم ہے کیوں بنائی؟ لکھنے کے لیے۔ اشرف المخلوقات بنا دیا رب نے، کس لیے؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ میری تخلیق کا، مجھے بنانے کا مقصد کیا ہے۔ اور ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا، آپ کے جیب میں قلم ہوتی ہے، جب تک لکھتی ہے کہاں رہتی ہے؟ جیب میں، سینے کے ساتھ۔ لکھنا بند کر دے، ختم کر دے، پھر کہاں جاتی ہے؟ ڈسٹ بن میں۔ مقصد ختم ہو گیا نا، اب اس پین کا حاصل کوئی نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ مقصد کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تو پھر کہاں جائیں گے؟ غور کیجئے نا، ایک طرف تو اشرف المخلوقات میں کہا جا رہا ہے، مگر یہی بندہ جس مقصد کے لیے سے بنایا گیا، اول تو کئیوں کو مقصد ہی نہیں پتا، اور اگر معلوم ہے تو کیا زندگی اس مقصد کے تحت گزر رہی ہے؟ اب مولانا جلال الدین رومی بہت مشہور صوفی بزرگ ہیں، فرماتے ہیں اگر تمہیں بادشاہ کسی خاص کام کے لیے بھیجے، چلے آج کی زبان میں کہہ دوں کہ آپ کا کوئی سیٹ ہے، باس ہے، کہیں آپ جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کا افسر ہے، آپ کو کہے خاص کام ہے، فلاں کام کر کے آؤ، آپ وہ کام کرنے نکلیں اور راستے میں بہت سارے دوسرے کام کرنے لگ جائیں، اور پرٹیکولرلی جس کام کے لیے بھیجا وہ کام ہی نہ کریں، تو بتائیے وہ بادشاہ جو ہے یا وہ جو باس ہے، وہ آپ کا افسر ہے، وہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ یہ بھیجا کس کام کے لیے تھا؟ آپ کے سر وہ اس کو چھوڑے باقی بہت سارے کر کے آیا ہوں، بھائی اس کے لیے تو بھیجا ہی نہیں تھا، جو کام کرنے بھیجا تھا ادھر گئے ہی نہیں، وہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آؤ میں قرآن کی زبانی بتاتا ہوں، میں اور آپ بنائے کس لیے گئے، مجھے اور آپ کو بھیجا کس لیے گیا ہے، مقصد حیات کیا ہے ہمارا، میرا اور آپ کا؟ رب کا کلام پارہ نمبر 22 ہے، سورہ احزاب۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، غور سے سنیے گا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی. امانت پیش فرمائی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. یعنی ذرا غور کیجئے، آسمان، زمین، پہاڑ کیسی مضبوط اور عجیب مخلوقات ہیں، انہوں نے جس امانت کا بوجھ نہ اٹھایا وہ انسان نے اپنے ذمے لے لیا. اچھا پھر ہوا کیا کہ آسمانوں، زمین، پہاڑوں کو وہ عزت نہ ملی جو اللہ نے عزت انسان کو بخش دی، کیونکہ انسان کو اشرف المخلوقات فرما دیا گیا. لیکن اب سوال یہ، وہ امانت کیا ہے جس کو اٹھانے سے پہاڑ نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے آسمان نے انکار کر دیا. فرمایا وہ امانت ہے نمازیں اور ہر وہ کام جس کے کرنے پر ثواب ملے اور نہ کرنے پر گناہ ہو. نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا. یہ وہ امانت ہے جو انسان نے اپنے ذمے لے لی ہے. اور اللہ نے پھر انسان کو کیا شرف دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی. مزید فرماتے ہیں اگر تم کہو میں یہ ایک کام عبادت نہیں کرتا تو نہ صحیح، اور بھی تو بہت سے کام کرتا ہوں. یاد رکھ انسان اور کاموں کے لیے دنیا میں نہیں آیا. یہ تو ایسے ہے، اب ذرا غور کیجئے، علماء نے بڑی پیاری مثال دی. کسی کے پاس قیمتی لوہے کی انمول تلوار ہو اور شاہی خزانوں میں ایسی تلوار ملتی ہو، کسی کو وہ تلوار مل جائے اور وہ کہے جناب میں اس تلوار سے اب گوشت کاٹا کروں گا، چھری والا کام میں اس تلوار سے لوں جو کروڑوں روپے کی تلوار ہو، میں فارغ تو نہیں کر رہا نا، اس تلوار کو استعمال تو کر رہا ہوں. تو عقل مند کیا کہیں گے، یہ تلوار اس لیے نہیں بنی، یہ کام تو 15-20-100 روپے کی چھری کر سکتی ہے، تم شاہی خزانے کی انمول تلوار سے پیاز کاٹ رہے ہو. ایک اور مثال دی علماء نے کہ کسی کو سونے کی دیگ مل جائے، خزانے کے اندر سے پہلے کے زمانے میں ہوتی تھی، سونے کی دیگ مل جائے اور اس سونے کی دیگ میں وہ شلجم پکانے لگ جائے، حالانکہ اس دیگ کے چھوٹے سے ٹکڑے سے نہ جانے اور کتنی دیگیں آ جائیں گی. یعنی یہ جو خزانے ہوتے ہیں یہ اس طرح کے معمولی کاموں کے استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے. علماء نے ایک اور مثال دی، کسی کو بڑی قیمتی تلوار ملے اور وہ دیوار میں اس تلوار کو گاڑ لے اور اس پر جناب لوہے ٹوٹے ہوئے برتن لٹکائے یا اپنے کپڑے سکھائے، تو لوگ کیا کہیں گے، یہ تو کوئی چھوٹی سی لکڑی لگا کر بھی کام ہو سکتا تھا، اتنی قیمتی تلوار کو اس لیے نہیں بنایا گیا. اب اگر آپ آج کے دور میں اگر آپ غور کریں کہ کوئی قیمتی ہماری چیز ہے اس کو ہم پراپر استعمال نہ کریں، فضول استعمال کریں، تو لوگ کیا کہتے ہیں، یار یہ کیا کر رہے ہو، یہ اس کام کے لیے تو چیز نہیں بنی ہے. اچھا دنیا کی چیزوں کے لیے ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے، مگر غور کیجئے مجھے رب نے جس لیے بنایا ہے میں وہ نہیں کر رہا ہوں اور بہت سارے کام کر رہا ہوں. تو پھر بتائیں ہم اپنے مقصد حیات پر ہیں یا ہٹ چکے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے پتہ ہے میری اور آپ کی قیمت کیا ہے؟ آپ کہیں گے یار آپ اتنی قیمتی تلواروں کی اور سونے کی دیگ کی مثال دے رہے ہیں، ہم تو غریب سے لوگ ہیں، ہماری کون سی قیمت ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہماری اور آپ کی قیمت کیا ہے. اس کا قیمت بھی میری اور آپ کی قرآن ارشاد فرماتا ہے. سنو اے انسانوں، اے مسلمانوں، رب نے کیا شاندار تمہاری قیمت فرمائی ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. قرآن کہتا ہے بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے. ہمارا سودا ہو چکا ہے، میری جان میرا مال یہ سب میرے رب کا ہے، اور اس کے بدلے کیا ملنا ہے؟ رب نے اس کے بدلے جنت کا مول دینا ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا خوبصورت مول ملنے والا ہے، مگر ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کن کاموں میں لگ گئے، ہم اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے. بڑی مشہور آیت ہے، ہم سب نے کئی بار سنی ہوگی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ کیا فرماتا ہے، میں نے انسان اور جنات کو نہیں بنایا مگر اپنی عبادت کے لیے. یعنی اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اب عبادت چھوڑ کر ساری دنیا کے کام کر رہے ہیں. کئیوں کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کوئی جناب گناہوں میں پڑا ہوا ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی میں پڑا ہوا ہے، رب کی ناراضی والے کاموں میں پڑا ہوا ہے. کیا لوٹنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں جانا نہیں ہے؟ خدا را اپنے مقصد حیات سے نہ ہٹیں. یاد رکھیے میرے پیارے اسلام بھائیوں، شاعر لکھتے ہیں فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. ہاں ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان فرشتوں سے بہتر ہے. ہاں یہ بات یاد رکھیے گا. دیکھیں ہمارے اندر انسان میں اور حیوان میں اور فرشتوں میں فرق کیا، یہ فرق سمجھیے گا. فرشتے جو ہے نا ان میں عقل ہے مگر ان میں شہوت نہیں ہے. جانوروں میں شہوت ہے، عقل نہیں ہے. انسانوں میں عقل بھی ہے
اور شہوت بھی ہے، برے برے خیالات بھی آتے ہیں. فرمایا جانور صرف اپنی شہوت پوری کرتا ہے اس لیے وہ جانور ہے، فرشتے با عقل ہیں، عبادت کرتے ہیں اس لیے وہ بڑے برتر ہیں. مگر وہ انسان جو اپنی شہوت، نفسانی خواہشات، شیطان کے وار اور گناہوں کے جو حملے ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا لے اور اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارے تو فرمایا وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. مگر وہ انسان جو عقل ہوتے ہوئے بھی صرف اور صرف اپنی نفسانی خواہشات، شہوات اور گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، فرمایا پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. وہ انسان فرشتہ نہیں ہے یا فرشتوں سے افضل نہیں ہے، ہر انسان نہیں ہے. یہ کیٹیگری ہے انسانوں کی کہ آپ کی لائن آف ڈائریکشن کیا ہے. آپ زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزار رہے ہیں یا آپ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں. شہوت پوری کرنا، جو من میں آیا وہ کرنا، وہ تو جانور بھی کرتا ہے. اگر ایک انسان مسلمان ہو کر بھی جانوروں والی زندگی گزارے تو پھر تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا نا. غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات یاد رکھیے گا، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ہم اس دنیا میں دنیا نہیں بلکہ آخرت کمانے آئے ہیں. ہم دنیا میں اس لیے ہیں تاکہ آخرت کی بہتریاں کما سکیں، یہاں نیک کام کریں، اللہ پاک کی رضا والے کام بجا لائیں، جنت میں لے جانے والے کام کریں. اللہ اکبر. اگر اس دنیا میں صرف مال بنانا، گھر بنانا، گاڑیاں لینا، بینک بیلنس بنانا، کاروبار چمکانا، اپنی باڈی کو باڈی بلڈنگ کرنا، اگر یہی کرتے رہے، یہ جناب بہرحال غریب تھے، کچھ حاصل بھی نہ کر پائے لیکن اس کے خواب سجاتے میں ہی زندگی گزار دی، مگر جنت میں جانے والے کام نہ کیے اور آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ نہ کیا، ہم اپنی زندگی کا سمجھ لیں مقصد پورا نہیں کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن لوگوں کو فرمایا تم بھی عجیب لوگ ہو، دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو جبکہ اس کے بغیر بھی تمہیں رزق دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے رزق کا وعدہ کیا ہے. صبح سے شام ہم کیا بھاگ دوڑ کر رہے ہیں؟ کسی طرح ہمارا جاب ہے، کاروبار ہے، فکریں ہیں کہ دنیا کا معاملہ ٹھیک ہو جائے. حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو حالانکہ اس کے بغیر بھی تمہیں رزق دے دیا جاتا ہے کیونکہ رزق لکھا ہوا ہے اور اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. فرمایا آخرت کی فکر نہیں کرتے جبکہ آخرت کی نعمتیں بغیر محنت کے نہیں دی جاتی ہیں. یعنی جس کی ٹینشن لینی چاہیے تھی نا وہ ٹینشن نہیں ہے. ہمیں بھی کئی لوگ ملتے ہیں، پرچی بھی دیتے ہیں، دعا کر دیں کاروبار میں برکت ہو جائے، دعا کر دیں فلاں مسئلہ حل ہو جائے. بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو یہ کہیں کہ دعا کریں مغفرت ہو جائے، دعا کریں اللہ راضی ہو جائے. خود اپنی دعاؤں کو بھی تو چیک کریں نا کہ میں اور آپ ہر نماز کے بعد، یہ جب بھی اللہ کرے ہر نمازیں بھی سارے پڑھیں، لیکن جب بھی دعا کرتے ہیں تو آخرت کہاں ہے؟ آخرت مانگنا ہی چھوڑ دی لوگوں نے، دنیا کی فکریں زیادہ ہو گئی. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، زیادہ فکر، زیادہ محنت، زیادہ کوشش ہم نے اپنی آخرت کے لیے کرنی ہے. دنیا تھوڑا سا ٹائم ہے، 60 سال 50 سال 70 سال اور کتنا جئیں گے، ادھر پتہ نہیں کب تک رہنا ہے. نہ ختم ہونے والی آخرت ہے مگر اس کی لوگوں کو ٹینشن نہیں ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہمیں اپنی جس طرح دنیا کی پلاننگز کرتے ہیں ہم آخرت کی پلاننگ کرنے والے بن جائیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال کا جملہ کہتے ہیں نا بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. ایک جملہ ہے مگر ایسا لگتا ہے کہ پورا فلسفہ بیان کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب انہیں موت آئے گی تو بیدار ہو جائیں گے. اصل آنکھ پتہ ہے کب کھلے گی؟ مرنے کے بعد. ہم جب انسان دنیا سے جاتا ہے نا تو رشتہ دار پتہ کیا کہتے ہیں کہ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے.